اور جب ہم نے اس تعلیم کو ہی کیا بنا لیا ہے، آمدنی کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے، تو تعلیم حاصل ہوگی؟ ہم تعلیم دے رہے ہیں، ہاں میں وقت دے رہا ہوں، اس کا معقول معاوضہ، اس کا معقول معاوضہ لینا جائز ہے۔ جب آپ وقت دے رہے ہیں، اس ظاہر بات ہے ایک آدمی اگر یہاں بیٹھا ہوا ہے صبح سے لے کر شام تک وہ کاروبار نہیں کر سکتا، کوئی اور کام نہیں کر سکتا، وہ آپ کو بچوں کو سکھا رہا ہے، اس کے لیے کوئی وقت دے رہا ہے، تو معقول معاوضہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ لیکن یہ جو کام ہم نے رکھے ہوئے ہیں، اس سے پھر آگے جو نسل پیدا ہو رہی ہے وہ کیسی پیدا ہو رہی ہے؟ نسل بھی تو وہی پیدا ہوتی ہے نا، پھر نہ ان کے دل میں استاد کا ادب ہے نہ احترام ہے، اور جی آپ نے کون سا کام ہے مفت میں پڑھایا ہے، تو ذرا فیس لے کے پڑھائیے۔ ہاں جی اس طرح ہوتا ہے۔ تو بھائیو آج وجہ یہی ہے، جو اس ہمارے معاشرے کی تباہی اور بربادی کی بنیادی وجہ ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں، مولوی کے دل میں بھی اور عام آدمی کے دل میں بھی، ہر آدمی کے دل میں کیا بیٹھ چکا ہے؟ مال، پیسہ، دولت، جو بھی آئے، جس جڑ بھی آئے، جس طریقے نال انہوں کب سکتے ہیں کب پہنچ، اگر سیدھی چھری نال نہیں کپیندا تو پٹھی چھری نال کپو، جی میں میٹھا کر کے کپو، کوڑا کر کے کپو، بس مال لوٹنا ہے اس سے۔ یہی ہم سب کی زندگی کا مقصد بن چکا ہے۔ حالانکہ میں بھی، آپ بھی، ساری کائنات، ساری انسانیت کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم آج اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں تو اللہ ہمارے کام خود بخود سارے کر دیتا۔ کام کرنے والا تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ نہ میں کر رہا ہوں نہ آپ کر رہے ہیں۔ بیٹا اس کو چھوڑ دو، یہ کھینچو بھی خراب ہو جائے گی۔ آپ کے شیطان نے یہ کہا ہے کہ اس کو کھینچا۔ ہاں جی، فَالْيَوْمَ، اب سنیے آگے قرآن کیا کہتے ہیں، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، آج ہم ان کو بھلا دیں گے جیسا کہ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلایا۔ قیامت کو بھلا دیا، آخرت کو بھلا دیا کہ اللہ کے سامنے بھی جانا ہے، وہاں حساب کتاب دینا ہے، زندگی کے ہر ایک لمحے کا، ہر ایک عمل کا، ہر ایک کام کا، ہر ایک حرکت سکون کا حساب کتاب اللہ کے سامنے دینا کہ نہیں دینا؟ لیکن ہم بھول بیٹھے۔ جب یہ شیطان آتا ہے نا، جیسے یہ ہمارے پڑوس میں، اللہ ان کو ہدایت دے، سب دعا کرے اللہ ان کو ہدایت دے، 24 گھنٹے ہر وقت، نہ ان کو نماز کی فکر ہے، نہ مسجد کا حیا ہے، نہ پڑوسیوں کا حیا ہے، کسی چیز کا حیا نہیں ہے، ہر وقت۔ آپ لوگ تو ذرا دور رہتے ہیں نا، میں چونکہ ان کے قریب ہوں، رات 10-12 بجے تک یہ شور شرابہ ہوتا ہے، یہ گند رات 12 بجے، ابھی عشاء کی نماز پڑھے، ہم نماز پڑھ رہے تھے اور 7 بجے سے آواز آ رہی تھی۔ بتائیں، یہ ہماری حالت ہو چکی ہے۔ آخرت بھول بیٹھے ہیں، آخرت کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات اس دنیا میں آخرت کو بلایا نا، آج اللہ فرماتے ہیں ہم بھی انہیں کیا کر دیں گے؟ بلا دیں گے۔ کیا اللہ بھول جائے گا؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ بھول سکتا ہے؟ بھولنا تو عیب ہے۔ بھولنا کیا ہے؟ بھولنے سے مراد یہ اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں چھوڑ دیں گے۔ کس میں؟ جہنم کے اندر چھوڑ دیں گے، چھوڑ کر بس ختم۔ جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ کیا نا، میرے اس دن کی ملاقات میں مجھے بلا دیا انہوں نے، ہم بھی انہیں کیا کر دیں گے؟ جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جیسا کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ یہ آیات کا انکار ہے نا، یہ شریعت کا مذاق ہے نا، یہ اللہ جو منع فرما رہا ہے، شریعت منع کر رہی ہے کہ یہ حرام کاری، رک جاؤ اس سے، لیکن ہم کیا کریں؟ جی ایسا تو مذاق ہے، مسیح کی ضرورت ہے، مولوی چھوڑا، مولوی اے مولوی کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا ماحول بن گیا ہے کہ مولوی کر کر کے علماء کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکال دی گئی ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ علماء کی اہمیت نکال دی گئی ہے، بس ختم۔ یہ ہماری آیتوں کا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ
اور یقیناً ہم نے پہنچا دی ان کے پاس کتاب فصلناہ علی علم، جس کو ہم نے علم و دانش کے ساتھ پوری تفصیل اس کے اندر بیان کر دی. کتاب سے مراد اس میں جنس ہے، ساری کتابیں، صرف قرآن مراد نہیں ہے. ہر دور میں ہر امت کے پاس اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیا بھیجی ہے؟ کتاب. اور اس کتاب کو علم و دانش کے ساتھ بھر کر بھیجا ہے، خالی کتاب نہیں بھیجی، تفصیل کے ساتھ ان کے جو ضروری مسائل تھے وہ سارے بھیجے. ہدن، اور وہ کس لیے آئی؟ ہاں، کس واسطے؟ ختمہ واسطے نہیں آئی، اے تعویذہ واسطے نہیں آئی، اے دکان وچ برکت واسطے پڑھان واسطے نہیں آئی، وہ ہدایت واسطے آئی ہے، سیدھا راہ دکھانے واسطے آئی ہے. کس واسطے آئی ہے؟ سیدھا قرآن بتلا رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. ہدن، ہدایت کے لیے، سیدھا رستہ بتلانے کے لیے آئی ہے. ورحمتن، اور رحمت ہے لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے. ایمان والوں کے لیے یہ ہدایت اور رحمت بن کر آئی ہے. اور اس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے علم و دانش کی ساری باتیں تفصیل کے ساتھ کیا کر دی ہیں؟ بیان کر دی ہیں. هل ينظرون الا تأویلا. ایک سوال کا جواب ہے، اچھا یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ آیا اللہ کے وہ وعدوں اور وعیدوں کے پورے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ اگر تم نہیں مانو گے تو ہم تم پر کیا کر دیں گے؟ عذاب نازل کریں گے. کیا اس لیے اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور جیسے کہ قوم لوط نے کہا، قوم ہود نے کہا، قوم صالح، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. وہ جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے نا، وہ عذاب ہم پر لے آ اگر تو سچا ہے تو. ہے جی سب کا هل ينظرون الا تأویلا. نہیں وہ انتظار کر رہے مگر اس حقیقت کے واضح ہونے کا، اس کے انجام کے ظاہر ہونے کا. جس انجام کا اللہ ذکر کر رہے ہیں، جس انجام کا اللہ وعدہ کر رہے ہیں، اس وعدے کے اظہار کا انتظار کر رہے ہیں. یوم یأتی تأویلہ، جس دن آ جائے گی اس کی تعویل، اس کا بیان، اس کی حقیقت واضح ہو جائے گی. یقول الذین نسوہ من قبل، وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے اس کو بھلا دیا تھا وہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہمارے پاس ہمارے رب کے پیغمبر پیغام پہنچانے والے سچی سچی بات لے کر ہمارے پاس آئے تھے. ہم تک اللہ کا پیغام آ گیا تھا، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم نے ان کی بات نہیں مانی. فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا. آج کوئی ہے سفارشی جو ہمارے حق میں سفارش کر دے؟ ہم نے اس وقت نبی کی بات نہیں مانی، ہم نے اس قرآن کی بات نہیں مانی، تورات کی بات نہیں مانی، انجیل کی بات نہیں مانی، زبور کی بات نہیں مانی، صحف ابراہیم اور موسیٰ کی بات نہیں مانی. آج ہم پر اللہ کا وعدہ کیا ہو گیا ہے؟ سچا ہو گیا ہے، پورا ہو رہا ہے، ہم پر عذاب آ رہا ہے. اب کوئی ہے جو ہماری سفارش کرے اور ہمیں بچا لے؟ او نرد، یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے، یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے. فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تو ہم ان عملوں کے علاوہ عمل کریں جو ہم پہلے کیا کرتے تھے. پہلے کیا کیا کرتے تھے؟ نافرمانی کر رہے تھے. اب اگر اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے تو ہم کیا کریں گے؟ فرما برداری کریں گے، اطاعت کریں گے، حکم مان کر چلیں گے، نبی کی تابعداری میں زندگی گزاریں گے، اطاعت میں زندگی گزاریں گے. ایسا ہو سکتا ہے؟ قد خسروا انفسهم، یقیناً نقصان میں ڈالا انہوں نے اپنے آپ کو. کس کا نقصان کیا؟ قد خسروا انفسهم، اپنی جانوں کا نقصان کیا ہے. نہ کوئی اللہ کا نقصان ہے، نہ کسی بندے کا نقصان ہے، نہ ابے کا، نہ اماں کا، نہ پیر کا، نہ مولوی کا، کسی کے انسان کا نقصان نہیں ہے. جو بھی برا عمل کر رہا ہے اس کا وبال کس کے اوپر ہے؟ اس کے اپنے اوپر ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ
اور گم ہو گئے ان سے ما کانوا یفترون، وہ معبود جن کو وہ کھڑا کرتے تھے کہ یہ ہمارے کیا کریں گے، سفارش کریں گے، یہ ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے، اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، یہ ہمارے کاج ہیں، ان کے لیکھوں کے اندر میٹھے ہیں، یہ بڑے پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، اور یہ ہمیں اللہ کیا، وہ کدھر گئے، کدھر گئے، سارے کیا ہو جائیں گے، ضل عنہم، گم ہو جائیں گے، کوئی بھی قریب نہیں آئے گا۔ اور قرآن اس کو ایک اور انداز میں سورۃ واقعہ کے اندر اللہ بیان فرماتے ہیں، کیسے بیان کرتے ہیں، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، جب روح نکلتے نکلتے کہاں پہنچ گئی، حلق تک پہنچ گئی، اور تم سارے کیا کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، ابا بھی بیٹھا ہے، اماں بھی بیٹھی ہے، بھائی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، ساری کی ساری دنیا، سارے کے سارے اسباب اس کے پاس موجود ہیں، دنیا کا مال بھی ہے، وہ مال جس کو اکٹھا کر رہا تھا، جمع کر رہا تھا، میرا پیسہ میرا پیسہ، پیسہ 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 کرتے 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 اذا بلغت الحلقوم، کہاں پہنچ گئی، حلق تک پہنچ گئی، وانتم حينئذ تنظرون، تم سب اس کو دیکھ رہے تھے، ونحن اقرب الیہ منکم، اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب تھے، ولکن لا تبصرون، لیکن تم ہمیں دیکھ، تو اللہ فرماتا ہے ترجعونها ان کنتم صادقین، لوٹاؤ نا اس کی روح ذرا، تم جو کہتے ہو کہ فلاں یوں کر سکتا ہے، فلاں یوں کر سکتا ہے، فلاں یوں کر سکتا ہے، فلاں یوں کر، ڈاکٹر بچایا ہے، کس بچایا ہے، او جی اللہ کا کرم ہوا، ڈاکٹر چنگا مل گیا، اس بچا لیا بینو، کون بچاوے، ہاں سب صاحب، کس بچایا ہے، اللہ بچایا ہے، بچانے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی اللہ ہی ہے، مارنے والا بھی اللہ ہی ہے، نہ کوئی انسان بچا سکتا ہے نہ انسان مار سکتا ہے، سمجھ آ رہی ہے، تو یہ حقیقت اللہ بیان، ترجعونها ان کنتم صادقین، اس کی روح لٹا کر دکھاؤ نا، تمہارا پیارا ہے، روح لٹا کر دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ لیکن میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ آج میں بھی اور آپ بھی، ہم سب غفلت میں شکار ہیں، ہم سب، اچھا یہ جو میں بات کرتا ہوں نا، تو بہت سارے ساتھی شاید یہ سمجھتے ہیں کہ استاد حضرت اصل قرآن سنتے نہیں آتا بھی استاد سانو ہی چھکی رکھ دیں، اور بھائی آپ سے مراد کیا ہوتا ہے، ہمارا معاشرہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں تو قرآن کے ساتھ کیا کر دیا ہے، لیکن جوڑا ہے نا، تو یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق دے، جب معاملہ ایسا آئے نا تو اللہ ہمیں استقامت کا پہاڑ بنا دے اور باطل کے خلاف ایسے سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن جائے، یقین کر لیجئے کہ اگر میں اور آپ مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں گے نا، کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا، شیطان کی کیا مجال ہے، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، لیکن ہم جب کہتے ہیں نا وہ جی برادری سی ہے جی، خان صاحب وہ برادری کی وجہ تو مجبوری جانا پہ گیا ہے، تو یہ برادریوں کی مجبوری کل اللہ کی عدالت میں جواب، وہاں یہ جواب نہیں دے سکتے کہ برادری تھی، بھائی تھا، اس واسطے میں وہ ڈھول ناچے سے چلا گیا، ہاں اور سارے، تو یہ جواب نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی پوری امت مسلمہ کو قرآن و سنت کو سیکھ کر سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔